بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ ہم ایمانیات کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ ایمان جو ہے ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم سب سے پہلے شروعاتی جو عقیدے میں چیز ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جاننا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود ہے یا نہیں۔ حالانکہ یہ بات تو مسلم ہے، پر دنیا تسلیم کرتی ہے، ایک بدیہی چیز ہے۔ اللہ کا وجود اتنا ظاہر اور صاف ہے، جس طرح کہ سورج کی روشنی، جس طرح کہ یہ بات کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ بات اتنی صاف ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود بھی بالکل صاف ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے اس ماحول میں کچھ اس طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، تو اس وجہ سے ضرورت پڑی کہ سب سے پہلے ہم اس بات پر بحث کریں، اس بات کو پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنے اور ماننے کے لیے کچھ مسلمات ہیں، کچھ قاعدے ہیں، اور ہمیشہ کوئی چیز دنیا میں ثابت کی جاتی ہے تو کچھ قوانین، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ ہمارا جو پاکستان ہے، پاکستان کے اپنے ایک اصول ہیں، ان اصول کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں تو سچے پاکستانی کہلاتے ہیں، ان اصولوں کے خلاف چلتے ہیں تو پھر ہم اس کے باغی کہلاتے ہیں اور مجرم کہلاتے ہیں۔ مجرم ہونے کے ناطے پھر ہمیں سزائیں بھی ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو قواعد ہیں، اس قواعد کو ہر کوئی مانتا ہے، جو پاکستان کا شہری ہو، پھر وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یا کسی بھی عقیدے کا ہو، یا ملحد ہو، یا دہریہ ہو، کون بھی ہو، سب جو بھی یہاں پر رہتے ہیں وہ اس قواعد کے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ ہو بہو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو بھی ہم ان دلائل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جو دلائل مسلم ہیں۔ مسلم دلائل کو جاننے کے لیے ہم آج انشاءاللہ کچھ مختصر بورڈ پہ معلوم کریں گے۔ پھر یہ بات جاننی ضروری ہے کہ دنیا میں جو ہم علم سیکھتے ہیں، علم کے ذرائع کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو اس کے بارے میں یہ یاد رہے کہ علم کے ذرائع 3 ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 3 ذرائع ہیں جن سے علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلا جو ذریعہ ہے علم کے حصول کا، وہ ہے حواس سلیمہ۔ حواس سلیمہ علم کو حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت ہم آگے آہستہ آہستہ کریں گے۔ نمبر 2 ذریعہ ہے علم کے حاصل کرنے کا عقل۔ ہم چیزوں کو عقل سے جانتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اور جو آخری ہے وہ ہے خبر صادق۔ یہ 3 علم کے ذریعے ہیں۔ ان کا درجہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلا درجہ وہ حواس سلیمہ کا ہے، یہ پہلا درجہ۔ جب یہاں سے ہمارا قصہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب جب ایک چیز حواس نہیں سمجھ آتی ہمیں تو پھر عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلا درجہ ہوا ہمارا حواس۔ اب حواس ختم ہو گئے، وہ جواب دیتے ہیں تو پھر عقل کی طرف آتے ہیں، اور پھر عقل کی بھی ایک محدود مقدار ہے، جہاں تک وہ عقل کام کرے گا اس کے بعد عقل کام نہیں کر سکتا، تو پھر عقل سے ہم پرواز کرتے ہیں تیسرے کی طرف، جس کو ہم خبر صادق کہتے ہیں۔ اور یہ جو قوانین ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، دنیا کے اندر مختلف لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے جو حواس سلیمہ ہے، حواس سلیمہ سے فائدہ اٹھانے والے ہمارے دور کے اندر جو پائے جاتے ہیں وہ ہیں اہل سائنس۔ اہل سائنس جو ہے اپنے علم کے معرفت کے ذرائع میں اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، حواس سلیمہ کو۔ نمبر 2 عقل۔ کسی زمانے میں فلسفی لوگ ہوتے تھے جو آج تک فلسفہ مشہور ہے، فلسفی نام کے ساتھ، جو یونان کے اندر تھا، ان کا جو
ذریعہ تھا علم کے حصول کا زیادہ تر وہ عقل کو استعمال کرتے تھے. اور نمبر 3 وہ ہے خبر صادق. ٹھیک ہے، خبر صادق کے ذریعے کو استعمال کرنے والے جو ہیں متکلمین ہیں اہل اسلام کے، مسلمانوں کے جو متکلمین ہیں وہ خبر صادق کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ وہ ان دونوں سے استفادہ چھوڑتے نہیں، مانا ان کو بھی استعمال کرتے ہیں متکلمین اور عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں اور خبر صادق کو بھی، لیکن ان کے پاس حرف آخر خبر صادق ہوتی ہے اور یہ ہیں متکلمین جو اہل اسلام کے مسلمان ہوتے ہیں، جو زیادہ تر ان چیزوں کے ساتھ ان کو بھی ملاتے ہیں. اب حواس سلیمہ کیا چیز ہے؟ پہلے ذرائع جو ہم معلوم کریں گے ذریعے کون کون سے ہیں، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو جان سکتے ہیں. حواس سلیمہ حاصل جو ہے نا، حواس وہ 5 ہیں. سب سے پہلے ہے ہماری قوت باصرہ، یعنی کہ آنکھوں کی طاقت. باصرہ لکھتا ہوں میں سر، باصرہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا جو ذریعہ ہے حواس سلیمہ میں وہ ہے قوت سامعہ، یعنی سننے کی طاقت. 2 چیزیں ہو گئی. اور نمبر 3 جو حواس سلیمہ کا حصہ ہے وہ ہے ناک میں قوت شامہ، یعنی سونگھنے کی طاقت اور سونگھنے کی صلاحیت. تین ذریعے ہو گئے. اور چوتھی جو چیز ہے اس میں وہ ہے قوت ذائقہ. زبان کے ذریعے ہم چکھ کر بتا سکتے ہیں کہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے. اور 5ویں چیز ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم میں ایک قوت ہوتی ہے جس کو قوت لامسہ کہتے ہیں. قوت لامسہ مانا چھونے کی صلاحیت، ہم چھو کر چیزوں کو بتا سکتے ہیں. یا ہمارے جسم پر کوئی کیڑا چڑھتا ہے یا کوئی مچھر ہمیں کاٹتا ہے، اگرچہ ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ہمارا ہاتھ خود وہاں پر جاتا ہے اور ہم اس کیڑے کو یا اس مچھر کو مار دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ. یہ 5 ذریعے ہیں حواس سلیمہ، مانا دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت اور سونگھنے کی صلاحیت اور چکھنے کی صلاحیت اور لامسہ چھونے کی صلاحیت. یہ 5 صلاحیتیں ہیں. اب اہل سائنس جو ہے زیادہ تر ان 5 کو استعمال کرتے ہیں. اگر غور فکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود جو ہے ان 5 سے تو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کی ذات نہ ایسی ہے جو دیکھنے میں آئے گی، نہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو سننے میں آئے گی، نہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو سونگھنے میں آئے گی، نہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو چکھنے میں آئے گی، نہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو چھونے میں آئے گی. تو یہ جو اہل سائنس نے جس چیز کو اپنے علم کا ذریعہ بنایا اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود جان ہی نہیں سکتے. شاید یہی وجہ ہے کہ اہل سائنس جو ہے زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں. ہاں اہل سائنس میں سے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں عقل پر. عقل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا اور معلوم کرنا. تو اس کا جو دروازہ ہے بہت وسیع ہے، کیونکہ عقل کو جتنا آپ گھمائیں گے پھیرائیں گے تو ضرور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود تک پہنچیں گے. اس وجہ سے فی الحال عقل کو ہم پینڈنگ میں رکھتے ہیں، اس کو بعد میں بحث کریں گے اس پر. اب تیسرے پہ آتے ہیں خبر صادق. خبر صادق کی معنی ہے وہ اس طرح کا بندہ ہو جو ہمیشہ سچ کہہ رہا ہو اور وہ ہمیں کسی چیز کی خبر دے تو ہم اس کے خبر کو سمجھ لیں، سچا اور پکا سمجھ لیں. اس کے لیے مثال لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کوئی بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں جو ہے آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ یا آپ کا کوئی بڑا وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اس کی بات پر یقین کریں گے یا نہیں؟ یقیناً ہمیں اس کی بات پہ یقین آ جائے گا. لیکن اگر وہ بندہ جو ہمیں بتانے آیا ہے وہ اگر 100% سچا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، تو ہم 100% اس پر یقین کریں گے کہ واقعی یہ بندہ
صحیح کہہ رہا ہے اور اس کی بات صحیح ہے اور واقعی میرے گھر میں اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہوگا. تو ایک بندے نے، صرف ایک بندے نے ہمیں اس بات کی اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں فوتگی ہو گئی. صرف ایک بندے کی بات پر ہم نے اتنا یقین کر لیا، اپنا پورا کام کاج چھوڑ کر ہم بھاگے گھر چلے آئے. اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک 1.25 انبیاء کرام کی ایک جماعت بھیجی. 1.25 جو سب کے سب علم کے اعتبار سے بھی دنیا کے عالم ترین تھے، عقل کے اعتبار سے بھی دنیا کے تمام عاقل ترین تھے اور بڑے دلیر تھے، اور دنیا کی جو بھی خوبی اگر کہیں کچھ ملتی ہو وہ تمام خوبیاں ان انبیاء کرام کے ذوات میں موجود تھی. 1.25 انبیاء کرام کی ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کا وجود ہے، اور ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قاصد فرشتوں کی صورت میں ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ انبیاء کرام کے بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمے ہوئے ہیں، جیسا جناب موسیٰ علیہ السلام. کچھ انبیاء کرام وہ ہیں جنہوں نے بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے آسمانوں کی طرف جا کر معراج کی رات میں، جیسا کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہے. اتنی بڑی جماعت، 1.25 لوگوں کی جماعت اگر کہہ رہی ہے، حضرت جو بڑے مقدس ہستیاں ہیں وہ جماعت اگر کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے تو وجود ماننا چاہیے. مثال کے طور پر ہم نے امریکہ دیکھی نہیں ہے، امریکہ کا ملک ہم نے نہیں دیکھا، تو اگر کوئی ہم یہ کہتا ہے کہ امریکہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے، پھر دوسرا کہتا ہے، پھر تیسرا کہتا ہے، اتنی بڑی جماعت بن جاتی ہے کہ ہم اس کو جھوٹا نہیں سمجھ سکتے. تو یہ جماعت اگر ہم یہ کہے کہ امریکہ ہے تو آخرکار ماننا پڑتا ہے کہ ہے. تو اتنی بڑی جماعت 1.25 انبیاء کرام کی جماعت جب کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے. تو خبر صادق سے یہی مراد ہے کہ کوئی سچی ہستی، کوئی سچی ذات، کوئی سچا فرد، سچا بندہ وہ ہمیں خبر دے تو ہمیں ماننا چاہیے. تو سچے بندے یہاں پر ایک نہیں 1.25 تھے. 1.25 انبیاء کرام تھے جو کہ سچوں کے سردار تھے. ان سچوں کے سردار جماعت نے ہمیں یہ کہا کہ اللہ ہے، تو یہاں تک دلیل کافی تھے کہ اس سے زائد ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے اور بھی دلائل پیش کرو. یہ دلائل کافی تھے، لیکن کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں شاید ان کو اطمینان نہ بھی ہو تو ان کا علاج اللہ ہی کرے. لیکن انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم عقل کے ذریعے اس بات کو، یہ عقل ہے، اس عقل کے ذریعے سے ہم معلوم کریں گے کہ عقلی کون سے دلائل بن سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کریں. تو انشاءاللہ اگلے درس میں عقل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے چند دلائل پیش کریں گے، اور پھر اللہ نے توفیق بخشی تو قرآن و حدیث کے دلائل سے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو بیان کریں گے. اور آگے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات یا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں آئے گا، انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.